میرے پاس ہاسپٹل میں بہت سے ایسے کلائنٹس آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ انہیں بہت گلٹ فیل ہوا ہے، انہیں بہت شیم فیل ہوئی ہے کہ جب وہ مینٹل ہاسپٹل آئے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کویسچن کیا کہ آپ کو ایسا کیوں فیل ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ کیونکہ مینٹل ہاسپٹل تو وہ لوگ وزٹ کرتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں یا جو ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام شیزہ سجاد ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ میں آپ سے کچھ وہ مسکنسیپشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی پرسن کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس کی دین کی کمزوری ہے یا اس کو کسی بھی سحر کا اثر ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی بھی سمپٹمز فیل ہو رہی ہیں آپ کو کسی پرسن میں، تو آپ اس کو کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ آپ کو ڈائگنوز کریں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی ریلیجیس فیکٹر اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں جادو ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر کسی کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو اس کی شادی کرا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، شادی کے بعد معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ بچوں کو تو کوئی نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے، حالانکہ بچوں میں اب آج کے ٹائم میں بہت نفسیاتی ایشوز آ رہے ہیں۔ آٹزم ہے، ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے انٹلیکچوئل ڈس آرڈرز بھی ہیں جو بچوں میں پریویل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بندہ غصہ کر رہا ہے وہ ذہنی مریض ہے، اس کو لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ تو ذہنی مریض ہے کیونکہ یہ تو اتنا غصہ کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بندہ اگر غصہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور غصہ کرنا شروع کر دے، آخر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سچویشنز ایسی کریٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہا ہے، ذرا سی بات پہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو ہاں وہاں پہ ایشو ہے، بٹ اسٹل وہ بندہ ذہنی مریض نہیں ہے۔ اور ایک بات جو اکثر کہی جاتی ہے کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں، جو موسٹلی لوگوں کو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس حالت میں صبر کریں۔ مشکل حالات ہیں، آپ ایک مینٹل سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ صبر کریں۔ دیکھیں، صبر بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں، آپ ضرور صبر کریں، اور صبر سے ہی بہت سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مینٹل سچویشن پہ، مینٹل ہیلتھ پہ صبر کر لیا تو وہ صبر آپ کو بہت مہنگا پڑنا ہے۔ تو آپ میک شیور کریں کہ اگر آپ کوئی سائیکولوجیکل ایشو فیس کر رہے ہیں تو آپ کسی سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لوگ روتے ہیں وہ تو بہت کمزور ہیں، یہ مضبوط ہے تو وہ یہ نہیں رو سکتا، اور ہمارے معاشرے میں مردوں کے بارے میں موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو رو نہیں سکتے، مرد تو روتے نہیں ہیں۔ مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اسے سکھانا شروع کرتے ہیں، نہیں مرد نہیں روتے، نہیں بوائز نہیں روتے۔ تو یہ کانسیپٹ ختم کر دیں، اپنے بچوں کو ان کی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے دیں تاکہ وہ ایک اچھے انڈیویجولز بن کے سوسائٹی کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے اندر اپنی ایموشنز کو دبا کے، اپنی ذہنی صحت کو خراب کر کے وہ آگے بڑھیں اور آگے جا کے دوسروں کی بھی ذہنی صحت خراب کریں۔ اور یہ ٹوٹلی اوکے ہے۔ اور سائنٹیفکلی جو لوگ روتے ہیں یا غصے میں یا اپنی تکلیف میں روتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان مسکنسیپشنز کو ایٹ لیسٹ اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کلیئر کریں تاکہ یہ مسکنسیپشنز کلیئر ہوں۔ میرے ساتھ آن لائن یا فزیکل کنسلٹیشن بک کرنے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔